پروفیشنلزم جو ہے جرنلزم میں برائے نام رہ گئی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹرز آ گئے ہیں جن کے اپنے کچھ مقاصد ہیں جرنلزم میں. وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی دنیا ہوتی ہے, جب وہاں پہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں کافی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کسی بھی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں تو 100 میں سے 1-2 بچے ہوں گے جو 2-3 اخبار پڑھتے ہوں گے. جاب جو ہے نا آپ کو اگر دوران اسٹڈی مل جائے تو آپ ٹھیک رہتے ہیں, اگر نہ ملے تو ہر گزرتا دن آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. وہ کہتے ہیں بس سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہونا, تو مایوس ہو کر ٹھہر جاتے ہیں. ٹھہرنا نہیں ہے, چلتے رہیں, جو چلتا پانی جو اپنا وہ راستہ خود بنا لیتا ہے. نوجوانوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ سوچ بھی رکھتے ہیں, تذکرہ بھی کرتے ہیں, پریکٹیکل اس کے لیے نہیں کرتے. تو ملک کو تبدیل کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں قربانی دینی پڑے گی, خاص طور پر جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بطور پبلک ریلیشن آفیسر کام کر رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جرنلسٹ کب بنے, جرنلزم کی طرف ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا, کس طرح انہوں نے مختلف اخبارات میں کالمز لکھے, اور جاب سے گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہونے تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو لوگ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں اور جرنلزم کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں کن کن قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے اور وہ کس طرح اپنے کام کو بہترین انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. بہت بہت شکریہ صابر بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں ایز PRO, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے شمار اخبارات میں بھی لکھ چکے ہیں, بے شمار چینلز کے ساتھ بھی آپ نے بطور جرنلسٹ کام کیا ہے. تو جرنلزم کی طرف آپ کا شوق کب ڈیولپ ہوا, کب آپ نے سوچا کہ میں نے لکھنا ہے, ایڈیٹر بننا ہے اور جرنلزم کی طرف آنا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ مجھے انوائٹ کیا یہاں پر. بیسیکلی یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے تھا کہ جہاں پہ کوئی فیوچر پلان جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. بس والدین کی یہ مہربانی ہے کہ اس فیملی سے جہاں پر بچوں کو پڑھانا, میٹرک آگے کوئی نہیں ہم سے زیادہ بڑا تھا, تو اس فیملی بھائی نے, جو بڑا بھائی تھا اس نے کافی سپورٹ کیا. تو میں آگے بڑھتا گیا تعلیم میں بھی, ہر چیز میں, اور آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ہیلپ ہوتی رہی. مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مجھے FSC, لوگوں نے کہا کہ FSC کر لو, میں نے FSC کر لی. لوگوں نے کہا کراچی ایڈمیشن لے لو انجینئرنگ میں نے وہ لے لیا. بٹ وہ مجھے وہاں سے میں نے سوچا کہ نہیں, یہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے, میں کسی اور فیلڈ کے لیے بنا ہوں, اور میری سوچ جو ہے نا کسی اور فیلڈ سے جو ہے مطابقت رکھتی ہے. وہ پھر میں نے اسکپ کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے جو ہے جرنلزم کی. تو وہ جو میرا مائنڈ تھا اور میں چاہتا تھا کہ جو ہے میں لوگوں کی خدمت کروں, اپنے حقوق جو اپنے رائٹس ہیں اس کی حفاظت کروں. تو اس کے لیے ایک ہی فیلڈ تھا جو مجھے لگتا تھا, وہ جرنلزم تھا. تو اس لیے میں نے جرنلزم میں ایڈمیشن لیا اور پریکٹیکل جرنلزم کو جو ہے اپنایا, اور الحمدللہ اس میں کام کر رہا ہوں. سر, اس وقت آپ حکومت وقت کے ساتھ اٹیچ ہیں اور بطور پبلک ریلیشن آفیسر کام کر رہے ہیں. سر, آپ کے دائرہ اختیار میں کون کون سے کام آتے ہیں؟ جی, بیسیکلی کوئی بھی PR ہو اس کا کام پروجیکشن ہوتا ہے. کسی پرسنالٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں تو اس کی پروجیکشن ہے, پازیٹیو امیج بلڈنگ ہے. اور اسی طرح انسٹیٹیوشن کی, فار ایگزامپل میں ایکسائز کا اسپوکس پرسن ہوں, تو ایکسائز کی جو امیج بلڈنگ ہے, جتنی بھی نیوز ہیں منسٹر صاحب کی ہوں گی یا ڈپارٹمنٹ کی ہوں, تو وہ PRO کا کام ہوتا ہے کہ اس کی گڈ ول بنائے, ادارے کی گڈ ول بنائے. تو یہ بیسیکلی جو ہے میری رسپانسبلٹی کہ پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ میری بہت ساری ڈومینز, بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں پنجاب گورنمنٹ کے لیے. تو ایز اے PRO میرا یہ ہے کہ میں جس بھی پرسنالٹی کے ساتھ, منسٹر صاحب کے ساتھ یا کسی ایڈوائزر کے ساتھ ہوں یا پنجاب گورنمنٹ کے CM صاحب کے ساتھ ہوں, تو میں اس کی جو ہے امیج بلڈنگ کروں, اور باقی جو میری رسپانسبلٹی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جرنلزم کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پروفیشنلزم ہے. پروفیشنلزم جو ہے جرنلزم میں برائے نام رہ گئی ہے. ایک وقت تھا کہ صحافت کو جہاد کا جو رتبہ دیا جاتا تھا یا سمجھا جاتا تھا, اب وہ چیز جو ہے وہ جرنلزم میں نہیں رہی. یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹرز آ گئے ہیں جن کے اپنے کچھ مقاصد ہیں جرنلزم میں, تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں.
اور پروفیشنل جو بندہ ہے, جو ایک تو چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں جرنلزم میں, اور پریکٹیکل لائف وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خوابوں کی دنیا ہوتی ہے, جب وہاں پہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں کافی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے اکثر جو بچے ہوتے ہیں پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے جرنلزم کو اسکپ کر دیتے ہیں اور کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایشو ہے بیسیکلی پروفیشنلزم کا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نیوز گیدرنگ ہے وہ اس کا بڑا سورس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جو رپورٹرز ہوتے ہیں, کورسپونڈنٹس جسے کہا جاتا ہے, وہ ہوتے ہیں. وہ مسائل کا شکار ہیں, ان کو کوئی سیلری وغیرہ نہیں دی جاتی اور وہ خود جنریٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنریٹ کیسے کی جا سکتی ہے اپنا انکم جو ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جرنلزم جو ہے نا جس لیول پر ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی. سر, جو لوگ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں اور ایڈیٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں, کسی چینل کے ساتھ کسی اخبار کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ اپنے اندر کون کون سے اسکل کو یا اپنے ہنر کو کس طرح تراشیں؟ جی, سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنے اندر ویژن ڈیولپ. اس سے پہلے ہے کہ آپ دیکھیں کہ واقعی آپ جرنلسٹ بن سکتے ہیں, بننا چاہتے ہیں. اگر آپ واقعی بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر جو ہے ویژن لے کے آئیں, وہ سوچ لے کے آئیں صحافی بننے کی یا جرنلسٹ بننے کی. اس کے لیے کہ مطالعہ اپنا بہتر کریں, اپنی جو پی آر ہے اس کو بہتر کریں, کنٹیکٹ بڑھائیں اپنے. جتنا زیادہ آپ کی پی آر ہوگی اتنا زیادہ سورس نیوز گیدرنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اخبار جو ہے وہ لازمی پڑھیں, اپنا مطالعہ وسیع کریں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کسی بھی میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, ان سے پوچھیں تو 100 میں سے 1-2 بچے ہوں گے جو 2-3 اخبار پڑھتے ہوں گے. وہ چیز ختم ہوگی. کتابیں اور اخبار لازمی ہیں, اور اپنا مطالعہ وسیع کریں, سوچ بڑی رکھیں. تو الفاظ بھی اچھے جو ہے نا وہ چوز کریں تو آگے بڑھ سکتے ہیں. سر, آپ نے کس کس چینل کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کیا ہے اور ابھی کرنٹلی آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ جی, میں نے اپنا کیریئر کا آغاز اپنا ٹی وی تھا ایک پنجابی چینل, وہاں سے کیا تھا دوران اسٹڈی. کیونکہ ہمارے جو ڈاکٹر مغیث الدین شیخ تھے ڈائریکٹر, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ کہتے تھے کہ جاب جو ہے نا آپ کو اگر دوران اسٹڈی مل جائے تو آپ ٹھیک رہتے ہیں, اگر نہ ملے تو ہر گزرتا دن آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. تو میں نے ان کی, کیونکہ وہ میرے رول ماڈل بھی تھے, اور ان کی ایک بات جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پک کی اور میری لائف میں گیم چینجر ایک جملہ ان کا تھا کہ اگر ہم یہاں پر جو امریکہ کے خلاف کافی بات کرتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, مگر اگر ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے علاقے کا چودھری سردار جو ہے اس کے خلاف بھی ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, اس کے ظلم کے خلاف بھی آواز بلند نہیں کر سکتے, تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف بات کریں. پہلے لوکل اپنی مقامی جو ظلم ہے یا کوئی ایشو ہے تو پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو ان کی بات مجھے پک کی, اور میں دوران اسٹڈی جو ہے میرا آخری سیمسٹر تھا اور میں نے انٹرنشپ کی شروع کر دی تھی اپنا ٹی وی میں. وہاں سے پھر جیسے ہی میری کمپلیٹ ہوئی تو مجھے وہاں پہ جاب بھی آفر ہو گئی تھی, میں نے وہاں پہ جاب کی. پھر وہاں سے ڈیلی پاکستان نوائے وقت سے 92 سے ہوتا ہوا اب میں جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا جو میڈیا ہے اس کو بہت دیکھ رہا ہوں. سر, آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو اپنے زمانہ طالب علمی میں یا اس کے بعد, جس کو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی, بیسکلی یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پولیٹکس جو ہے وہ ایک چند جو خاندان ہیں ان تک محدود ہے. میری جو ذاتی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس کے نوجوان ہیں جن کو انٹرسٹ ہے سیاست میں, وہ اس میں ہیں, اور حکومت بھی ان کو سپورٹ کرے, کیونکہ ابھی پیسے کا گیم ہے سیاست. تو ان کے لیے ایسی چیزیں پیدا کی جائیں ان کے لیے کہ راہ ہموار کی جائے کہ وہ بھی سیاست میں انٹر ہو سکیں. اور میری ان فیوچر یہی ہے کہ میں نوجوانوں کو جو ہے نا اس میں سیاست جو ہے جو ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ بھی ہے, تو اس میں انٹر کروں, پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ویژن بھی رکھتے ہیں اور پازیٹیو پاکستان کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں. سر, جو لوگ پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ سوچ بڑی کریں. اور عمران خان صاحب کی جو بہت ساری اور خصوصیات کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو نوجوان ہیں ان کو شعور دیا ہے, سیاسی شعور. خاص طور پر اگر میں کہوں تو مجھ میں سیاسی شعور میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. اور باقی جو یوتھ ہے وہ ان کو بھی چاہیے کہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنائیں, پازیٹیو جو پولیٹیشنز ہیں ان کو رول ماڈل بنائیں, بڑا سوچیں, پریکٹیکل سیاست میں آئیں, تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ بعید نہیں ہے. سر, آپ کے خیال میں آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ جی, سب سے بڑا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ مجھ جیسے کم عقل پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو والدین ہیں, فیملی ہے,
اور ٹیچرز ہیں، اور جو میرے اس میں میرا پروفیشن ہے اس میں جو میرے موشن ہیں جو بغیر سفارش کے مجھے اس فیلڈ میں لے کر آئے اور آگے بھی بڑھا رہے ہیں، تو وہ میری زندگی میں جو ہے نا وہ اہم رول ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کا بھی ایک رول ہے، میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی کامیابی کا راز، تو وہ بھی ایک میں نے پڑھی تھی اور بڑی موٹیویشن ملی تھی اس سے بھی، اور اللہ کے کرم ہے کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سر آپ زیادہ تر کون سی کتابیں پڑھتے ہیں اور آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟ جی کتاب میں زیادہ تر جو بایوگرافیز ہیں وہ پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری جو کتابیں جو میں پڑھی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ محنت ڈٹرمنیشن سے آگے بڑھے اور انہوں نے دنیا میں ایک مقام بنایا، نام بنایا، اور وہ اپنی ایک ہسٹری چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے بہت سارے جو نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مایوس وہی ہوتے ہیں جو ہم بیسیکلی زیادہ لوور مڈل کلاس کے جو نوجوان ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس سفارش کے بغیر کچھ نہیں ہونا، بس یہ وہ، تو مایوس ہو کر ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنا نہیں ہے، چلتے رہیں، جو چلتا پانی جو ہے اپنا وہ راستہ خود بنا لیتا ہے۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا بہت پرانا تعلق ہے، تو ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو، ان کے ویژن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے وہ ایک اکیلے جو ہے وہ قاسم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ میری ان سے پرانی جو ہے وہ یاد اللہ ہے، ہم ایک ریڈیو طیف ہے، وہاں پہ ڈاکٹر شاہ صاحب نے میرا انٹرویو کیا تھا، تو اس وقت ہماری جو سلام دعا ہوئی تھی اور دوران انٹرویو ہم نے جانا تھا کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے بنے ہیں، تو ہم اس وقت دوستی ہوگی، ہماری بھائی چارہ جو ہے وہ ہمیں بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ہماری اکثر جو میٹنگز ہوتی رہتی تھیں سمنا آباد میں، شاہ صاحب اس وقت ہوتے تھے۔ اس وقت شروع سے شاہ صاحب کی بہت بڑی سوچ تھی اور جس کا وہ اظہار بھی کرتے تھے اور پریکٹیکل کام بھی کر رہے تھے، صرف اظہار نہیں۔ بیسیکلی ہمارا بہت سارے بچوں کا ایشو یہ ہے، نوجوانوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ سوچ بھی رکھتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، پریکٹیکل اس کے لیے نہیں کرتے۔ تو شاہ صاحب پریکٹیکل کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے، اور میں نے تو ان کو ایک رول ماڈل، میرے لیے بھی رول ماڈل ہے، کیونکہ میں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے لائف میں۔ اور شاہ صاحب اس وقت ہماری یہی سوچ تھی کہ ہم جو ایک نسل آگے گزر چکی ہے اس کا تو خاص نہیں کر سکتے، ہم جو نئی نسل آ رہی ہے نا اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ان کو موٹیویشن دینی چاہیے، ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ویژن دینا چاہیے، اور ان کو محب وطن بنانا چاہیے، اسلام کے ساتھ ان کی رغبت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سوچتے تھے، اور شاہ صاحب کہتے تھے کہ میں آف کورسز پہ کام کروں گا، اور الحمدللہ انہوں نے وہ کام کیا، اور آپ دیکھیں کہ لاکھوں جو نوجوان ہیں وہ شاہ صاحب سے مستفید ہو رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ٹرانسلیشن ہو کر بھی جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں، اور نوجوان جو اپنی تقدیریں بدل رہے ہیں۔ سر عمران خان صاحب کی بھی آپ نے بات کی تھی، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کا ویژن تو یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن جو ایک بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ کس طرح کم ہو سکتی ہے، یا اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بیسیکلی دیکھیں نا کہ اس حکومت کو آئے ہوئے 3 سال ہوئے ہیں، اور یہ 3 سال جو ہے جو برسوں سے حکومت کر رہے تھے وہ ان سے بڑا نہیں پوچھتا۔ فار ایگزامپل آپ ایک اچھی چیز چھوڑ کے جائیں، ٹھیک ہے، وراثت میں، تو وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی۔ بیسیکلی تو چیز پیچھے سے خراب آ رہی ہے، وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جو اپوزیشن ہے یا جو باقی جماعتیں ہیں وہ پروپیگنڈا میں کافی ماہر ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ ابھی نندن کو انڈیا نے جو ہے وہ ایوارڈ دے دیا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ وہ ناکام ہوا، وہ پکڑا گیا، مار کھائی، مگر پھر بھی اس کو دے دیا پروپیگنڈے کے لیے کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ اس لیے اپوزیشن پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے۔ اس لیول کی مہنگائی نہیں ہے کہ لوگوں کو زیادہ مسائل کا سامنا ہو۔ اگر کچن میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے 1000-2000 تو وہ ملک کے لیے ضروری ہے۔ یا تو ہم سبسڈی پہ ملک چلاتے رہیں اور ملک قرضہ لے کر چلتا رہے، یا پھر اس کو ملک کو تبدیل کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں قربانی دینی پڑے گی، خاص طور پر جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ دیکھیں نا ابھی گاڑیوں کی سیل دیکھیں سب سے زیادہ ہے، بائکس کی دیکھیں سب سے زیادہ ہے، تو مطلب یہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو لے رہے ہیں نا۔ ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ زیادہ کنٹریبیوشن کرنی چاہیے۔ ہاں ایک خاص طبقہ ہے جس کے لیے حکومت کو کام کرنا چاہیے، سبسڈی دینی چاہیے ان کو، اور حکومت جو ہے ان کو سبسڈی دے بھی رہی ہے، اور پریکٹیکلی اب شروعات بھی ہو گئی ہے اس کی۔ بہت بہت شکریہ صابر بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں اور جرنلزم میں جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔